پاکستان کے نامی گرامی صحافی شاہین صبائی جو اس وقت واشنگٹن میں مقیم ہیں، انہوں نے حالات حاضرہ پر انتہائی موزوں اور بہترین کالم لکھا ہے۔ اس کا عنوان ہے میں دوبارہ کیوں رویا، پاکستان اور پاکستان آرمی کو کون بچا سکتا ہے۔ تو اس پر وہ لکھتے ہیں، میں اس شام کراچی میں تھا جب بے نظیر بھٹو کو قتل کیا گیا۔ میں نے فوراً اپنے دوست مسعود حیدر کو فون کیا جو اس وقت لاہور میں تھے۔ ہم دونوں سے کافی دیر تک ایک لفظ نہ بولا گیا۔ ہم دونوں فون پر ہی سسکیاں بھرتے رہے اور روتے رہے۔ پھر میں نے بے نظیر پر ایک مضمون لکھا جو اگلے دن دی نیوز میں چھپا۔ کل جب میں نے جنرل باجوہ کو شہباز شریف کے سامنے بیٹھا دیکھا، آنکھیں تقریباً جھکی ہوئی، افسردہ چہرہ، بدن شکست خوردہ، تو میرا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ مجھے درد کی ایک شدید لہر ابھرتی محسوس ہوئی۔ غصے اور ناگوار کیفیت میں میرا رونے کو دل چاہا۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ پاکستان کا آرمی چیف، جس نے حلف اٹھایا ہوا تھا کہ وہ پاکستان کی علاقائی اور نیشنل سیکیورٹی کا ہر شکل میں دفاع کرے گا، وہ اب ایک بدنام زمانہ مکار کے سامنے ہتھیار ڈالے بیٹھا تھا، جو خود ضمانت پر تھا، جبکہ اس کا بڑا سزا یافتہ بھائی اس وقت مفرور تھا۔ شہباز شریف اس مفرور کا ضامن تھا جس کی وہ ذمہ داری اب لینے سے انکاری ہے۔ شہباز شریف نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ گاڈ فادر اور سسلین مافیا کا حصہ ہے، جس کا ذکر سپریم کورٹ نے اپنے مشہور زمانہ فیصلے میں کیا تھا۔ ایک تصویر ہزاروں کہانیوں پر بھاری ہوتی ہے۔ آخر فوج یا اس کے چیف کے ساتھ کیا مسئلہ تھا؟ وہ یہ بات کیوں نہیں سمجھ سکے کہ ان کا کس قسم کے لوگوں سے واسطہ تھا؟ وہ ان لوگوں کی مسلسل بدترین تنقید اور گالی گلوچ کے آگے کیسے لیٹ گئے، جو آتے جاتے سپریم کورٹ اور فوج کو نکال رہے تھے؟ اگر جنرل باجوہ نے عمران خان کو باہر نکالنا ہی تھا تو کیا پورے پاکستان میں انہیں ایک بھی صاف ستھرا آدمی نہ ملا جس پر کرپشن کا الزام نہ ہوتا؟ کیا جنہوں نے ملک چلانا تھا ان کے لیے تھوڑی ہی صحیح کسی اخلاقی قدروں اور شرافت کا ہونا ضروری نہیں تھا؟ جس طرح سے شریف خاندان پچھلے 35 برس سے سیاسی کھیل کھیلتا آیا ہے، کیا وہ ان سے واقف نہیں تھے؟ کیا یہ سب کچھ اپنے ذاتی اچھے یا برے مفادات کے لیے کیا گیا؟ جنرل باجوہ اور شہباز شریف کی تصویر بہت مایوس کن تھی، جسے دیکھ کر لاکھوں پاکستانیوں کے جذبات کو شدید ٹھیس پہنچی۔ اگر ابھی بھی لوگوں کو اذیت دینے میں کوئی کسر باقی تھی تو شہباز شریف کو شمالی وزیرستان دعوت دے کر فوجی افسران سے اسے سلوٹ کروایا گیا۔ ویسے بھی شہباز شریف کا ان فوجی آپریشنز اور دہشت گردوں سے کیا تعلق یا واسطہ تھا؟ اسے یہ موقع دینے کی کیا تک بنتی تھی؟ اس کے بعد فوج میں جو رد عمل سرونگ اور ریٹائرڈ افسران جنہوں نے بے پناہ قربانیاں دی ہیں کا سامنے آیا، تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس حرکت نے انہیں کتنی ذہنی اذیت پہنچائی ہے۔ بہت سارے فوجی افسران نے ہمت دکھائی اور انہوں نے سامنے آ کر اپنے جذبات کا اظہار کیا، لیکن فوجیوں کی اکثریت کی آوازیں رنج سے بھر آئیں، گلے روند گئے اور انہیں لگا ان کے ساتھ دھوکہ ہوا تھا، لیکن وہ کچھ بول نہیں سکتے۔ جنرل باجوہ نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی، لیکن بہت ساری کہانیاں، افواہیں اور سازشیں ضرور گردش کر رہی ہیں۔ میں پریشان ہوں کہ جنرل باجوہ نے پاکستان آرمی اور اس کے رینک اینڈ فائلز کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے اور اس کا کیا فائدہ ہوا ہے۔ شاید جنرل باجوہ کے یہ سب کچھ کرنے کا مقصد دوبارہ ملازمت میں توسیع لینا یا اپنی مرضی کا نیا آرمی چیف لگوانا ہے۔ میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں، اس کی وجہ پچھلے دنوں کے حالات ہیں۔ آرمی افسران کے بہت سارے آڈیو ویڈیو پیغامات کے علاوہ سابق جرنلوں اور کمانڈرز کے تحریری نوٹس سوشل میڈیا پر چھائے ہوئے ہیں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سب کیا کہانی ہے۔ یہ سابق افسران اپنے ان خاموش جونیئر سرونگ آرمی افسران کی ترجمانی کر رہے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، لیکن وہ بول نہیں سکتے۔ ناراض سرونگ اور ریٹائر افسران سوالات اٹھا رہے ہیں کہ جنرل باجوہ نے بھلا کیسے بھونڈے انداز میں کسی منتخب وزیر اعظم کو یوں گھر بھیجنے میں مدد دی ہے۔ اگر ابھی یہ سب کچھ کافی نہیں تھا تو ان فوجیوں کے زخموں پر نمک چھڑکنے کا فیصلہ کیا گیا جب ایسے مافیاز کے ڈان ٹائپ لوگوں کو اقتدار میں لایا گیا، جن پر کرپشن کے سنگین الزامات ہیں، اور انہیں باقاعدہ مشکوک انداز میں پورے نظام کو تہس نہس کر کے ضمانتیں دلوائی گئیں۔ کیا اس پورے بحران کو حل کرنے کا کوئی اور طریقہ نہیں تھا جس میں کچھ عزت اور رکھ رکھاؤ ہوتا؟ آخر ایسی کیا مصیبت آن پڑی تھی کہ جنرل باجوہ انہی لوگوں کو وہ سب کچھ دے رہے تھے جس کے وہ حقدار نہیں تھے؟ کیا اس پاور گیم میں کوئی ایک عزت دار بھی باقی نہیں بچا تھا؟ جب رات گئے اس مشن کو مکمل کیا گیا تو عام لوگوں اور آرمی کے اندر رد عمل اتنا اچانک اور خوفناک تھا کہ جنرل باجوہ بھی اس کی توقع نہیں کر رہے تھے۔ جنرل باجوہ نے فوری طور پر اس شدید رد عمل سے نمٹنے کے لیے کور کمانڈر اجلاس، فوری فارمیشن کمانڈرز کا اجلاس، ریٹائرڈ فوجی افسران سے غیر ضروری ملاقاتیں کیں تاکہ ان افسران کے غم و غصے کو کچھ کم کیا جائے۔ ان اقدامات سے پتہ چلتا ہے کہ جنرل باجوہ کس قدر دباؤ کا شکار تھے۔
تاکہ وہ اپنے ان اقدامات کی وضاحت کرے جو کچھ کیا تھا، مگر جنرل باجوہ انہیں قائل نہ کر سکے۔ بہت سارے افسران جو وہاں موجود تھے انہوں نے ہمت کی اور یہ بات رپورٹ کی کہ جنرل باجوہ نے بہت باتوں کا اعتراف کیا کہ ان سے غلطیاں ہوئی تھیں، لیکن وہ اس بات کی وضاحت نہ کر سکے کہ انہیں اس قدر جلدی کس بات کی تھی۔ مثال کے طور پر جنرل باجوہ نے اس بات کا اعتراف کیا کہ وہ 2 سال تک عمران خان کی حکومت میں مداخلت کرتے رہے، عمران خان کو مشورے، تجویزیں اور ضروری یا غیر ضروری مدد فراہم کرتے رہے، اور اس وقت بھی مدد کرتے رہے جب سینٹ اور قومی اسمبلی میں ان کے پاس اکثریت نہیں تھی۔ جنرل باجوہ نے ایک طرح سے اس بات کا اعتراف کیا کہ عمران خان کو سینٹ اور اسمبلی میں اکثریت دلوانے کے لیے نہ صرف ریموٹ کنٹرول استعمال کیا بلکہ انہوں نے سیاسی انجینئرنگ بھی کی۔ اگر وہ یہ نہ کرتے تو عمران خان وہاں مطلوبہ اکثریت حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ جنرل باجوہ نے یہ بات بھی تسلیم کی کہ وہ 2 سال تک عمران خان ان کے سائے تلے حکومت کرتا رہا۔ اب یہ ایک ایسا الزام ہے جو قطعاً غیر آئینی تھا۔ جنرل باجوہ نے عمران خان کے ہر بڑے فارن پالیسی اور معاشی فیصلوں کا پہلے سے جائزہ لے کر ہی انہیں کلیئر کیا، اور ساتھ میں پیچھے بیٹھ کر اپنے اس کردار سے انکار بھی کرتے رہے۔ عمران خان کے ہاتھ اور پاؤں باندھ کر اسے کہا گیا کہ اب حکومت چلاؤ، لیکن دراصل اس سب کا ماسٹر مائنڈ جنرل باجوہ ہی تھے جو سارا شو چلا رہے تھے۔ یہ سب کچھ تو جنرل باجوہ خود مان چکے ہیں، اور اگر کبھی کسی اصلی عدالت تک یہ معاملہ پہنچے تو وہ اپنے ان کاموں کی وجہ سے سخت مشکل میں پھنس سکتے ہیں۔ جب عمران خان نے خود کو وزیر اعظم سمجھ کر فیصلے کرنے چاہے تو جنرل باجوہ سخت پریشان ہوئے اور یوں مشہور زمانہ ایک صفحہ پھٹ گیا۔ جنرل باجوہ چاہتے تھے کہ عمران خان ان سے بغیر کوئی سوال کیے ان کی ہر بات پر عمل کرتے جائیں، لیکن عمران خان اس موڈ میں نہ تھے۔ عمران خان کے مزاج کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہنا مشکل نہیں کہ پھوٹ پڑی تھی اور پڑ گئی۔ سازشی ہمیشہ پیچھے بیٹھ کر خاموشی سے آپریٹ کرتے ہیں، اور اس کھیل میں چور اور ڈاکو کچھ اور لو اور کچھ اور دو کے فارمولے پر چلتے ہیں۔ شہباز شریف نے کبھی اس بات سے انکار نہیں کیا کہ اسے NRO درکار تھا، اور فوج نے جان بوجھ کر کبھی اس بات کی تردید بھی نہیں کی۔ جرائم پیشہ اور مفرور لیڈروں کو آسانی سے عدالتی فیصلوں کی شکل میں مدد آتی رہی، اور پھر ایک صبح پاکستان آرمی نیوٹرل ہو گئی۔ یہ واضح پیغام تھا کہ جنرل باجوہ اب ان بدماشوں، چوروں اور ڈاکوؤں کے ساتھ سرعام ڈیل کرنے کو تیار تھا، جن کے خلاف ہزاروں صفحات پر مشتمل دستاویزی ثبوت عدالتوں میں موجود تھے، لیکن ان کا کبھی جائزہ تک نہیں لیا گیا، کیونکہ یہ مافیا ڈان بہت طاقتور تھے جو ہر ایسی کوشش کو ناکام بنا رہے تھے جو یقیناً اس کام میں انہیں خفیہ ہاتھوں کی مدد حاصل تھی۔ پاکستانی عدلیہ کی ایمانداری و آزادی پر بھی کئی سوالی نشانات ہیں۔ کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ ایک حالیہ مثال تو اسلام آباد ہائی کورٹ کی ہے، جسے رات گئے یہ کہہ کر کھول دیا گیا کہ ایک بدنام زمانہ فرنٹ مین ایک پٹیشن لے کر آ رہا تھا۔ صرف اس مفروضے کی بنیاد پر شاید عمران خان جنرل باجوہ کو برطرف کرنے والے ہیں اور اسے عدالتی حکم سے روکا جائے۔ عمران خان جنرل باجوہ کو برطرف کرنا چاہتا تھا یا نہیں، یہ ایک قابل بحث سوال ہے۔ بہرحال جنرل باجوہ بلا شبہ اس طرح کے کسی بھی عمران خان کے فیصلے کو پہلے ہی ناکام بنانے کے لیے تیار تھے۔ آیا اس کی وجہ احساس جرم تھا یا پھر خوف؟ اس لیے جنرل باجوہ اس ساری حیرت ناک کارروائی میں خفیہ یا بالواسطہ ملوث ہو کر ججوں کو رات گئے سوتے میں سے اٹھا کر اس پٹیشن پر فیصلہ کروانا جو انہوں نے پڑھی بھی نہیں تھی، ایک بڑا مذاق ہے جس کی مثال نہیں ملتی۔ جنرل باجوہ یہ سب کچھ کیوں کر رہے تھے جبکہ ان کا ترجمان DIG ISPR یہ کہہ رہا تھا کہ مزید مدت ملازمت میں توسیع نہیں لیں گے اور نومبر میں ریٹائر ہو جائیں گے۔ اب اس سے ایک اور پریشان کن سوال پیدا ہوتا ہے، اگر جنرل باجوہ مدت ملازمت میں توسیع نہیں لینا چاہ رہے تھے تو پھر کیا جنرل باجوہ کوئی اور پلان بنا رہے تھے؟ ان سوالات کا جواب ان الزامات میں ڈھونڈا جا سکتا ہے اور ادھر ادھر سنے اور پڑھے جا سکتے ہیں، جن میں جنرل باجوہ کے سسرالیوں کے علاوہ ایسے رشتہ داروں کا بھی حوالہ ملتا ہے جو کسی اور سیاسی پارٹیوں سے تعلق رکھتے ہیں یا جن کے ساتھ عمران خان کی ہرگز نہیں بنتی۔ جنرل باجوہ نے جو کچھ کیا ہے وہ فوج کے لیے ایک ادارے کے طور پر جہاں شدید رسوائی ہے وہیں یہ بے عزتی کا سبب بھی ہے، جسے تسلیم کرنا کمانڈروں کی اکثریت کے لیے مشکل تو ہوگا، وہیں نچلے لیول پر تو شاید ناممکن ہوگا۔ اب یہ سارا کھیل کس طرف جا سکتا ہے؟ غور کریں۔ عمران خان اپنی احتجاجی تحریک کو مزید شدت کے ساتھ شروع کرتا ہے، اور اگر اسے دیوار سے لگایا جاتا ہے تو وہ پلٹ کر جوابی حملہ کر سکتا ہے۔ اس سلسلے میں عمران خان نے لاہور کے جلسے میں ایک پرجوش اور نعرے مارے مجموعے کو تقریر کرتے ہوئے ایک اشارہ بھی دیا کہ وہ اسلام آباد کی طرف مارچ کر سکتا ہے۔
وہ اپنے ساتھ لاکھوں لوگ سڑک پر لا کر اسلام آباد کو بلاک کر سکتا ہے۔ پولیس اور دیگر ادارے اس احتجاج و ہجوم کو روکنے میں ناکام ہوتے ہیں، لہو بہنا شروع ہو جاتا ہے، تشدد آمیز کارروائیاں بڑھ جاتی ہیں، تو مجبوراً فوج کو بولنا پڑے گا کہ وہ مداخلت کرے۔ اس خطرناک موڑ پر ذلت اور بے عزتی کے احساس سے بھرے ناراض فیلڈ کمانڈر عمران خان اور ہجوم پر گولی چلانے سے انکار کر دیں تو پھر کیا ہوگا؟ وہ عوام پر گولی چلائیں تو کیوں چلائیں؟ تاکہ جنرل باجوہ اپنی مدت ملازمت نومبر تک پوری کر سکیں۔ جنرل باجوہ اس شرمناک صورتحال کو کیسے سامنا کریں گے؟ اس کا بڑا آسان اور پرامن حل موجود ہے کہ جنرل باجوہ اس بات کا احساس اور تسلیم کریں جو کچھ انہوں نے کیا۔ جنرل باجوہ آرمی چیف کے طور پر ناکام ہو گئے ہیں۔ انہوں نے بھی جنرل مشرف والا کام کیا ہے، جو اب اس بات پر افسوس کرتا ہے کہ اس نے سیاستدانوں کو NRO دے کر غلط کیا تھا۔ بالکل وہی کام اب جنرل باجوہ نے کیا ہے۔ جب اس کی مدت ملازمت میں صرف 6 ماہ رہ گئے تھے، جیسے عمران خان نے لاہور میں مطالعہ کیا ہے کہ غلطی ہو گئی تھی تو اسے ابھی بھی درست کیا جا سکتا ہے، لیکن میرا موقف بڑا واضح ہے کہ جنہوں نے بھی وہ غلطی کی ہے وہ حقیقی طور پر نیوٹرل ہونے سے پہلے اس غلطی کا مداوع کریں۔ جب سیاسی انجینئرنگ 2 سال تک کی جا سکتی ہے تو اب وہی لوگ ہی نیوٹرل ہونے سے قبل پٹری سے اتری ٹرین کو پہلے دوبارہ پٹری پر ڈالیں۔ اب یہ ان کی قومی ذمہ داری ہے جس کا انہوں نے حلف لیا ہوا ہے۔ جنرل باجوہ کل ہی کور کمانڈر اور فارمیشن کمانڈرز کا اجلاس بلا کر کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے مستعفی ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ انہیں کہیں کہ وہ 3 ناموں پر اتفاق کر لیں، ان میں سے ایک نیا آرمی چیف ہوگا۔ وہ تینوں نام لے کر وہ وزیر اعظم کے پاس جائیں اور وہیں بیٹھ کر نئے چیف کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کرائیں اور یوں اپنی اور ادارے کی کچھ عزت اور ساکھ بحال کریں۔ نیا آرمی چیف پہلا حکم یہ دے کہ فوج سیاسی انجینئرنگ میں ملوث نہیں ہوگی، لیکن اس سے پہلے جو کچھ جنرل باجوہ نے کیا تھا اسے ٹھیک کرے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ شہباز شریف کو واضح پیغام بھیجا جائے کہ وہ پارلیمنٹ کو ختم کریں، اچھے نیک لوگوں پر مشتمل نگراں حکومت قائم کی جائے، بغیر کسی مداخلت کے لوگوں کو اپنی مرضی کی قیادت چننے دیں۔ جنرل باجوہ یوں کچھ احساس عزت کے ساتھ ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار سکتے ہیں۔ میں خود جنرل باجوہ کو فائنل سلوٹ ماننے کو تیار ہوں گا۔ پاکستان کو واپس جمہوریت اور منصفانہ کلچر کی طرف دوبارہ آنے دیں۔ میں بہت سخت دل انسان ہوں، بمشکل ہی میرے آنسو نکلتے ہیں، لیکن جب بے نظیر بھٹو کو قتل کیا گیا تھا تو میں اس وقت رو پڑا تھا، اور دوسرے اب میں اپنے آنسو نہیں روک سکا جب جنرل باجوہ ایک کرپٹ اور ٹھگ کے سامنے سرنڈر کیا اور عوام کو دکھانے کے لیے اس کی تصویر بھی جاری کی گئی۔ اب میرے پاس بہانے کے لیے مزید آنسو نہیں بچے ہیں۔ ہاں، اب جو میں بہا سکتا ہوں وہ سب لوگ بہانے کو تیار ہوں گے جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں۔ وہ لہو ہوگا۔